درد سہ بھی تیرا نام لیے۔ پہلے سمجھیں آپ، قرآن شریف یہ اللہ کا کلام، جو میں بول رہا ہوں یہ میرا کلام، آپ بول رہے ہیں آپ کا کلام، اللہ کا کلام وہ کیا ہوا بولو؟ قرآن شریف۔ کون سی زبان میں ہے وہ؟ عربی میں۔ کائے میں ہے بولو؟ عربی میں۔ پورا قرآن اردو میں نہیں، فارسی میں نہیں، ہندی میں نہیں، انگلش میں نہیں۔ وہ بات الگ ہے، اس کے ترجمے جیسے جو زبان جانتا اس کا ٹرانسلیٹ انہوں نے اس میں کر لیا، ترجمہ کر لیا، لیکن جو قرآن نازل ہوا وہ قائم ہے عربی میں۔ تو ان سے یہ کہنا بے وقوف ہو، تم جو ہمیں بے وقوف بنا رہے ہو کہ ہم پیٹ کے درد کی دوا لینے گئے اور تم نے پاؤں پہ پٹی باندھی، ان سے یہ کہنا تیجا جو ہے، تیجا یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، 10واں بھی عربی کا لفظ نہیں، 20واں بھی عربی کا لفظ نہیں، 40واں بھی عربی کا لفظ نہیں۔ اور جب لفظ عربی کا ہے ہی نہیں تو قرآن میں کہاں سے آئے گا؟ نہیں سمجھے آپ؟ قرآن میں کیا ہے؟ عربی ہے، سمجھتے رہنے میری بات؟ اچھا چلو، حدیث کیا ہے؟ حدیث، حدیث ہے نبی کا کلام، جو نبی بولے وہ حدیث، جو نبی کام کر دیں وہ بھی حدیث۔ نبی کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا، نبی اس سے راضی ہوئے، وہ بھی حدیث۔ سمجھ رہے میری بات؟ اب نبی کی بولی کیا ہے؟ حدیث۔ نبی کون سی زبان بولتے تھے؟ عربی۔ کون سی بولتے تھے؟ تو جتنی بھی حدیثیں ہیں A to Z وہ قائم ہیں بولو عربی میں، ان کے ترجمے الگ الگ ہوئے، قائم ہیں بولو عربی میں۔ تو جب 10واں، تیجا، 40واں یہ عربی کا لفظ ہے ہی نہیں تو حدیث میں کہاں سے؟ جو ہم 3 دن کے بعد جو فاتحہ پڑھتے ہیں جمع ہو کر کے، کلمہ شریف پڑھتے ہیں، یہ ہماری آپ کی زبان اس کا نام تیسرے دن پڑھی تو تیجا رکھ لیا، 3 سے تیجا، سمجھ رہے؟ اور 10ویں دن جو فاتحہ ہوتی ہے اس کا نام ہماری آپ کی زبان اس کا نام 10واں رکھ لیا، سمجھ رہے؟ اور اگر 20 تاریخ کو انتقال ہو جائے، 20 دن گزر جائے، 20ویں دن جو فاتحہ ہوتی ہے اس کو 20واں بولتے ہیں۔ آج 40 دن ہو گئے، 40 دن میں جو فاتحہ ہوتی ہے اس کو 40واں بولتے ہیں، سمجھ رہے میری بات؟ اس کو کیا بولتے ہیں بولو؟ مگر سنو پیارے، پھر قرآن و حدیث میں اب ہمیں اس کا ذکر دیکھنا پڑے گا، قرآن میں اس کا قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ نہیں؟ ہاں میں بتاتا ہوں، قرآن اور حدیث میں اگر ذکر آئے گا، ہم تیجے کو میلاد شریف پڑھتے ہیں، اللہ اور رسول کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر اللہ کا ذکر قرآن میں آئے گا، اور حدیث میں ہم عیسیٰ ثواب کرتے ہیں، میت کی روح کو جو پڑھتے ہیں، جو کلمہ و کلام ہوتا ہے وہ پڑھتے ہیں، اس کا ثواب پہنچاتے ہیں، ثواب پہنچانے کا نام ایصال ثواب ہے، اس کا ذکر حدیث میں بھی آیا۔ اب حدیث میں کس نام سے آئے گا؟ وہ تیجے 10ویں 40ویں نہیں، ایصال ثواب۔ کس نام سے بولو؟ یہ لفظ یاد کرنا پڑے گا، کس نام سے آئے گا بولو؟ کہیں تم تیجا ڈھونڈتے رہو، 40واں ڈھونڈتے رہو، 10واں ڈھونڈتے رہو، بلکہ کیا ملے گا؟ ایصال ثواب ملے گا۔ اب سنو میرے آقا،
احد پہاڑی پر جتنے لوگ شہید ہوئے وہاں ان کو دفن کیا گیا، اور میرے آقا کے چچا بھی وہیں پر جو ہندا نے جن کا کلیجہ چبایا تھا احد پہاڑی پہ ان کا مزار ہے۔ میرے نبی ہر سال جا کر کے وہاں پر ایصال ثواب کرتے تھے، دعا کرتے تھے، اسی کا نام تو ایصال ثواب ہے۔ اسی کا نام کیا بولو؟ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ذرا پیار سے بولو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، اور جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اچھا چلو مائک بولے نہ بولے لیکن انشاءاللہ اتنی میری آواز آپ تک پہنچ جائے گی۔ دیکھتا ہوں اس میں پڑھ کے دیکھتا ہوں۔ ہاں اب میں لگا لوں، اتنا مستری تو میں ہو گیا، روزانہ یا کچھ دن چھوڑ کے میں بھی لگا ہی رہا ہوں۔ ان کے نثار کوئی، ہاں یہ کچھ ٹھیک لگ رہا ہے۔ اچھا آپ لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھائیے دیکھو کس کس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، آگے پھر ایڈ دکیر، تم بھی بدنامی چاہ رہے ہو لگ رہے۔ عجب میری عادت نہیں ہے میں میک والوں کو بولوں، بھئی ہر ایک کا کاروبار ہے، اپنے اپنے حساب سے کرے گا۔ اگر آج اچھا بولے گا نا تو کل کو 2 اور تاریخیں آئیں گی، اور اگر آج غلط بول گیا تو سب ارے یار میک والوں کو مت بولو، ہوئی بڑا بیکار میک تھا۔ میں تو جو اللہ مجھے جتنی توفیق دے گا بول کے چلا جاؤں، مگر ٹوکوں گا نہیں، وہ تمہیں خود دیکھنا پڑے گا۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان کی محکلیں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، اور تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، اور تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔
ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. یہ اور اشارہ کر کے اور بڑھوا رہے ہیں شعر. یہ ابھی مجھ سے پہلے جو پڑھ رہے تھے نور الدین منظر صاحب، یہ شاعر بھی ہیں. عورتیں خاموش ہو جائیں، پھر میں ادھر کوئی بھیج دوں گا. میں تو یہ لکھتے بھی اور پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ، مگر یہ بھی ایک ہی کلام پڑھ کے ہٹ گئے کیونکہ وہ والا میں ایک تھا. اور ان کے والد صاحب بھی بہت اچھے خطیب، بہت اچھے مقرر، بہت اچھے شاعر، نیک پرہیزگار جید عالم. ان کا ایک کلام ہے، ایک دو اشعار پڑھ کے دیکھتے ہیں ان کے والد محترم کا. پڑھ کے دیکھوں؟ سننا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، یہ سرکار کی آمد پر، کس پر ہے بولو؟ سرکار کی پیدائش پر. جب ہم لوگ اپنے گھروں میں لائٹنگ لگاتے ہیں، روشنی کرتے ہیں نا، تو اس چیز کو انہوں نے سامنے رکھ کے لکھا، بڑا پیارا لکھا. پڑھ کے دیکھتا ہوں، پڑھ کے دیکھوں. آمدے 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 سرکار پر یہ روشنی اچھی لگی. مولانا قاری محمد حسن صاحب بہت اچھا مدرسہ چلاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، رانی ناگل. میری تاریخ ہو گئی ہے، ادھر جا کر کے دسمبر میں انشاءاللہ ان کے یہاں پہنچوں گا. بیٹھ جاؤ بیٹا. آمد سرکار پر یہ روشنی اچھی لگی. آمد سرکار پر یہ روشنی اچھی لگی اور جملہ مانے تمام، جملہ بزموں سے ہمیں بزم نبی اچھی لگی. جسے اچھی لگے وہ سبحان اللہ بولے گا. جملہ بزموں سے ہمیں بزم نبی اچھی لگی. آمد پہ دیکھیے قجاکم من اللہ نور کا کیا پیارا ترجمہ کیا. ویسے تو ہر ایک لمحہ خوب اچھا ہے مگر ویسے تو ہر ایک لمحہ خوب اچھا ہے مگر آئے تھے جس وقت آقا وہ گھڑی اچھی لگی. آئے تھے جس وقت آقا وہ گھڑی اچھی لگی.
درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آقا فرماتے ہیں الموت تحفۃ للمؤمن. نبی فرماتے ہیں موت مومن کے لیے تحفہ ہے. کیا ہے پیارے بولو؟ کیا موت کس کے لیے؟ نبی فرماتے ہیں موت مومن کے لیے تحفہ ہے. مگر میں آپ سے پوچھوں اگر آپ کے بچے کو تحفہ ملے کوئی انعام ملے تو روگے یا خوش ہوگے؟ خوش ہوں گے. اگر کسی کا بچہ اسکول میں جا کر کے اسے کچھ تحفہ ملا انعام ملا تو سارے لوگ خوش ہو رہے ہیں. اگر بیوی کو تحفہ ملے تو شوہر خوش, شوہر کو ملے تو بیوی خوش, بھائی کو ملے بھائی خوش, اولاد کو ملے تو ماں باپ خوش. مگر نبی فرماتے الموت تحفۃ المؤمن, موت مومن کے لیے تحفہ ہے. مجھے اتنا بتاؤ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو یہ کیسا تحفہ ہے؟ ماں بھی رو رہی ہے, باپ بھی رو رہے ہیں. اگر بھائی کا انتقال ہو جائے تو بھائی بھی رو رہا ہے, بہن بھی رو رہی ہے. اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر بھی رو رہا ہے. کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو پورا گھر رو رہا ہے. تو پھر یہ کیسا تحفہ؟ دونوں باتیں الگ الگ ہو گئی نا. نبی فرماتے موت مومن کے لیے تحفہ. اور یہ کیسا تحفہ؟ تحفہ ملے تو سب رو رہے ہیں, سب رو رہے ہیں. اگر اجازت ہو تو اس حدیث کا خلاصہ کر دوں, کیونکہ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. کیا نبی کا فرمان غلط ہو سکتا ہے؟ نبی فرماتے ہیں موت مومن کے لیے تحفہ. اب بتاؤں کیسے؟ تم نماز پڑھتے ہو اور نماز میرے نبی کو تحفے میں ملی, تو جس کو تحفے میں ملی تم نماز پڑھتے ہو, بتاؤ تم نے ان نبی کو دیکھا؟ بولو نبی کو دیکھا؟ یار اتنا خوبصورت تحفہ ملا پھر بھی نبی کا دیدار نہیں. قرآن پڑھتے ہو پھر بھی جس نبی پہ قرآن نازل ہوا مگر پھر بھی دیدار نہیں. تم حج کر کے آئے پھر بھی نبی کا دیدار نہیں. تم روزے رکھ رہے ہو نبی کا دیدار نہیں. اتنی عبادتیں کر رہے ہو, ساری کی ساری عبادتیں نبی کے صدقے میں ملی مگر نبی کا دیدار نہیں. مگر سنو پیارے, جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے قبر میں جب جاتا ہے تو میرے نبی قبر میں تشریف لاتے ہیں. اس موت کی وجہ سے نبی کا دیدار ہوتا ہے. تو سب سے بڑا تحفہ نبی کا دیدار ہے. اب کسی دیوانے نے کہا للہ ہٹا دیجئے پردہ رخ انور سے, للہ ہٹا دیجئے پردہ رخ انور سے, اور دیدار کے طالب ہیں سرکار یہ دیوانے. مرنے کے بعد کس کا دیدار ہوگا؟ بولو نبی کا دیدار ہوگا, نبی کا. اور جب نبی کا دیدار ہوگا تو مومن کے لیے سب سے بڑا تحفہ دیدار مصطفیٰ ہے. کیا ہے؟ بولو دیدار مصطفیٰ ہے سب سے بڑا تحفہ. حضرت بلال ان کے انتقال کا وقت آیا تو بی بی رو رہی تھی مگر بلال مسکرا رہے تھے. بی بی رو رہی تھی, کہہ رہی تھی ہائے میری دنیا لٹ گئی, میری دنیا ختم ہو رہی ہے, مگر بلال ہنس رہے تھے.
بی بی نے پوچھا آپ کیوں ہنس رہے ہو؟ مجھ سے جدائی کا وقت آ گیا، تم دنیا سے چلے جاؤ گے، میں رہ جاؤں گی، آپ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو حضرت بلال بولے جان جانا کا دیدار ہوگا۔ کس کا دیدار ہوگا؟ آقا کا دیدار ہوگا۔ کہا او میری بی بی، نبی کو ظاہری دنیا سے اتنے دن گئے ہوئے ہو گئے، میں اذان پڑھتا ہوں مگر نبی کا دیدار نہیں ہوتا، اب میرا انتقال ہو رہا ہے، سب سے پہلے نبی کا دیدار ہوگا۔ کیا بولو؟ دیدار مصطفیٰ مومن کے لیے کیا بولو؟ تحفہ۔ اس لیے نبی فرماتے الموت تحفۃ للمؤمن، موت مومن کے لیے تحفہ۔ اب دوسری بات، قبر کے کتنے سوال ہیں بولو؟ قبر کے کتنے سوال؟ من ربک، مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل قبر، اگر یہاں پاس ہو گئے تو قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا، یہی فیل ہوگا تو ٹکائی پٹائی کٹائی ڈینٹنگ پینٹنگ سروس سب قبر میں ہی، ہاں سب قبر میں ہی۔ لیکن سنو، سب سے پہلی منزل قبر، اب پہلا سوال ہوگا من ربو کا، اس کا جواب کیا ہے وہ بھی سن لو، جواب ہے ربی اللہ۔ پوچھا جا رہا ہے آپ کا رب کون ہے؟ تو اب جواب دیا جا رہا ہے میرا رب اللہ۔ دوسرا پوچھا جائے گا ما دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے؟ جواب دیا جائے گا دینی الاسلام، میرا دین کیا بولو؟ اسلام۔ یہ دو سوال پکے۔ تیسرا ہوگا ما کنت انت تقول فی شان ھذا الرجل، آقا کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تبھی دیدار ہوگا۔ یہ کہے گا یہی تو وہ ہے جن کا صدقہ میں دنیا میں کھاتا تھا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ اب تینوں سال پکے۔ ہائی اسکول والا بچہ گیس پیپر سے تیاری کرتا یا گائیڈ سے تیاری یا ٹیوشن پڑھ کے تیاری کرتا، اگر اسے پتا چل جائے کون کون سے سوال آئیں گے پکے کر کے جائے گا اور ٹھوک کے جواب دے آئے گا۔ بولو ہے کہ نہیں؟ تمہیں معلوم ہے کہ یہی قبر میں سوال اور نبی نے بتا دیا تو یہی، تو پھر تم یاد کیوں نہیں کر لیتے؟ اور اگر جو جواب نہیں دے پایا تو وہ فیل۔ اچھا بتاؤ اگر کوئی گونگا ہے، گونگا تو فرشتے کہیں گے من ربو کا، یہ اون 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 کرے گا، تب تک دوسرا سوال ٹھوک دیں گے۔ کہ فرشتے کہیں گے ماں دین ہوگا، یہ پھر اون کرے گا۔